أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے 15 تک تلاوت کی گئی ہے. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور زبان بھی نہیں چلتی، لہٰذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما دے، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں. حضرات گرامی، یہاں پر جو اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں، جہاں پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور یہ پیغمبر اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے تھے، اور بندے اس پیغام کو لیتے تھے اور قبول کرتے تھے اور کچھ اس کا انکار کر دیتے تھے. تو اللہ نے جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو پھر آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تم ہمارے ریت رواج رسموں سے اور ہمارے جو دین دھرم جو ہمارا چلا آ رہا ہے اس کے خلاف تم بات کر رہے ہو، یہ تم کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی دین لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کے انبیاء لے کر آئے تھے، وہی توحید ہے، وہی رسالت ہے، وہی آخرت کی چیز ہے. البتہ کچھ احکامات تمہیں نئے دیے جا رہے ہیں جو اس دین کی تکمیل کرنے والے ہیں، اور تم لوگ اپنا دین اور طریقہ جو سابقہ انبیاء کرام لے کر آئے تھے اس کو بھول چکے ہو، اس کے اندر تم نے گڑبڑ کر دیا ہے، اس کے اندر تم نے اپنی باتیں، اپنی چیزیں، اپنے رسم و رواج داخل کر دیے ہیں. اس لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پوری امت کے لیے، پوری انسانوں اور جناتوں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اس توحید کو سمجھو جو توحید خالص ہے، اور اس رسالت کو سمجھو جس پر تمہیں ایمان لانا ہے، اور اللہ کے احکامات کو سمجھو جس پر تمہیں عمل کرنی ہے، اور عمل کر کے تمہیں جنت ملنی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں نے جھٹلایا، جو تکلیفیں دیں، جو اذیتیں پہنچائیں، آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کے لیے بھی زندگیاں تنگ کرنی شروع کر دیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا ہے اور تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو مومنین کے لیے عبرت ہے کہ مومنین کو تسلی ہو جائے، نبی کو تسلی ہو جائے، آپ پر ایمان لانے والوں کو تسلی ہو جائے کہ اللہ اپنے بندوں کو چھوڑا نہیں کرتا. اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سلوک کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے برتاؤ کو دیکھ رہا ہے، نبیوں کے محنت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ایمان کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہو، کیسے مخالف ماحول میں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں سرخرو کرے گا، وہ تمہیں کامیاب کرے گا، وہ تمہیں بامراد کرے گا. تم اللہ کی عظیم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں رہنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا. اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ کے اوپر وحی نازل کی،
موسیٰ کو اپنا نبی اور رسول بنایا اور یہ کہا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یہ قوم جو ظلم اور طغیان میں سرکشی سے بھری ہوئی قوم ہے، اس قوم کے پاس جاؤ اور ان کی ظالمانہ روش پر ان کو ٹوکو اور ان کے غلط طریقوں پر ان کو روکو اور ان کو منع کرو۔ قوم فرعون، یہ فرعون کی قوم، الا یتقون، یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے نہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے ڈرتے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرتے نہیں، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے ڈرتے نہیں۔ ان کو بتاؤ، ان کو حقیقت سے واقف کراؤ اور ان کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اور پھر تمہارے سزاؤں کی پاداش میں جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور انواع اور اقسام کے عذاب، مختلف قسم کے عذاب، تکلیف دینے کی شکلیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے کہیں گے کہ یہ کون سی باتیں لے کر آ گئے، یہ نئی نئی باتیں لے کر کے آ گئے تم، یہ مجھے جھٹلائیں گے، یہ میری بات نہیں مانیں گے، اور وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ گھٹتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دیتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ صاف طریقے سے بات کر نہیں پاتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور جب نبی بنایا تو اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا، عظیم الشان وہ پیغمبر کہلائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے تاکہ ہم دونوں مل کر اس رسالت کے بوجھ کو اٹھائیں اور تیرے پیغام کو پہنچائیں۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام بڑے مخلص پیغمبر تھے، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے بے انتہا شفقت کرنے والے، بڑی محبت کرنے والی، بڑے فکر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے پھر ان کی دعا سن بھی لی۔ انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، جب میں مصر میں تھا تو میں نے غلطی ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا اور ایک فرعون کی قوم کا قبطی، وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ میں نے دیکھا جب دونوں لڑ رہے ہیں اور قبطی ظالم تھا تو میں پہنچا اور میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا، اور قبطی نے اپنے ظلم سے انکار کر دیا، اور میں نے اسے ایک دھکا دیا، ایک گھونسا مارا اسے، اور وہ گھونسا ایسا تھا کہ وہ مر گیا۔ اب وہ جو مر گیا، اب پورے شہر میں چرچا ہو گئی، کس نے مارا، کس نے مارا، کون مارا، کس نے قتل کیا اس قبطی کو، کس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ قبطی کو قتل کر دے، فرعون کی قوم کے لوگ کو قتل کر دے۔ اور اگلے دن جب میں نکلا تو میں نے دیکھا وہی بنی اسرائیلی جو کل لڑ رہا تھا آج پھر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، اور پھر مجھے دیکھ کر چیخا اور چلایا کہ ارے موسیٰ آؤ میری مدد کرو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم بڑے ظالم ہو، جب دیکھو تب تم لڑتے رہتے ہو، اس سے لڑتے ہو، اس سے لڑتے ہو، تم کیسے شخص ہو؟ اور اتنا کہہ کر جب میں آگے بڑھا تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید موسیٰ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہیں سے چیخا اور کہنے لگا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی ویسے ہی مار دو گے جیسے کل فلاں قبطی کو تم نے مار دیا تھا؟ یہ سن کر وہ قبطی بھاگا اور پورے شہر میں ایک آگ لگ گئی، جا کر بتا دیا کہ موسیٰ نے فلاں کو قتل کیا تھا۔ تو اے پروردگار، میں وہاں سے ڈر کے بھاگ آیا کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، تو اب اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کر قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم ہماری معجزات لے کر جاؤ، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مستمعون، سب سن رہا ہوں، تمہاری ایک ایک حرکت پر میری نگاہ ہے، تم کیا بولتے ہو، کیا چلتے ہو، کیسا برتاؤ کرتے ہو، لوگ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں، سب میری نگاہوں میں ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کوئی گزند نہ پہنچے گی۔ اے موسیٰ، یہ بار رسالت اٹھاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ اور ان کو جنت والا راستہ بتاؤ، توحید بتاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے، اس سے انہیں واقف کراؤ۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، انشاءاللہ باقی آیتیں بعد میں ہوں گی۔